اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ طیبین طاہرین السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایام فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں اور ظاہر ہے کہ ان میں خاص توجہ ہے کہ ہم شہزادی سلام اللہ علیہا کی جو بھی احادیث ہے یا ان کی زندگی کے جو پہلو ہیں ان پر غور و فکر کریں اور انشاءاللہ اپنے لیے عمل کے راستے اس طرح روشن کریں کہ ان کی سیرت سے ہماری سیرت کسی حد تک مل سکے اور ہم ان کے شیعوں میں شمار کیے جائیں انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا بے شک حیا ایمان کا جز ہے اور ایمان کی منزل جنت ہے۔ یہ روایت دلائل الامامیہ صفحہ نمبر 65 یا 65 سے لی گئی ہے، اس میں موجود ہے۔ تو شہزادی کا یہ قول سلام اللہ علیہ کا کہ حیا کے سلسلے میں آپ نے بے شک حیا کو ایمان کا جز قرار دیا ہے، یعنی جیسا کہ بہت سی احادیث سے بھی ظاہر ہے اور قرآن میں بھی 7 جگہ ہمیں ریمائنڈرز دیے گئے ہیں حجاب کے، پردے کے، اپنے جسمانی زینت کو چھپانے کے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ جو حیا ہے یہ ایک بہت بڑا ٹرم ہے۔ ظاہر ہے کپڑوں سے حیا ظاہر ہوتی ہے، کچھ لباس ہیں جو حیا کے ضمن میں آتے ہیں اور کچھ بے حیائی کے لباس ہوتے ہیں، کچھ باتیں جو ہیں وہ حیا کی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ بے حیائی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک فرق ہے کہ جو بہت واضح ہے حیا اور بے حیائی کا، اور اگر حیا کو ایمان سے جوڑا گیا ہے اللہ کے قوانین میں، یہ ہے کہ ایمان اور حیا ایک ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہے تو پہلے وہ اپنی حیا کے اوپر فوکس کرے اور اس پر کام کرے۔ تو حیا کے سلسلے میں جو ملتا ہے وہ یہ کہ حیا ایک خوبصورتی اور ایک زینت ہے، صرف عورت کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے اس کے ایمان کا جز ہے اور اس کی خوبصورتی ہے۔ اب جو ایماندار ہوتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے، وہ نافرمانی خدا کی نہیں کرتا ہے، وہ غلط کاموں کی طرف نہیں جاتا ہے، وہ اللہ کو ہر وقت ناظر مانتا ہے، حاضر مانتا ہے، اور اسی لیے اس کے اندر جو حیا ہے وہ اس کو مستقل ایمان کی طرف راغب رکھتی ہے۔ لیکن جو انسان حیا سے دور ہوگا اس کو کسی سے کوئی شرم حجاب نہیں ہوگا، نہ اس کو اللہ کے آگے گناہ کرنے میں شرم آئے گی، نہ اس کو نافرمانی انجام دینے میں برا لگے گا، نہ اس کو دنیا والوں کے کہے سے برا لگے گا، اور اس طرح اس کے اندر سے ایمان رخصت ہو جائے گا اور وہ نافرمانی کی طرف چلا جائے گا اور خدا کی معصیت میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اسی لیے وہ پھر کیا ہوگا اس کا نتیجہ کہ ایمان کی منزل جنت ہے۔ اب اگر کوئی حیا نہیں رکھے گا تو ایمان نہیں رکھے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو جنت بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حیا نہ ہونے سے انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اور یہ اس کی اپنی بے حیائی کی وجہ ہے کہ اس کا جو عمل ہے وہ خالص نہیں رہتا ہے۔ اگر ہم نماز میں دیکھیں تو ہماری آدھی نماز ہمارے ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے، نماز ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم باقی کوئی بھی عبادت دیکھیں تو وہ بھی ہماری اتنی خالص نہیں ہوتی ہے، اگر ہم چیریٹی کر رہے ہیں اس میں بھی ہماری نیت صاف نہیں ہوتی ہے۔ تو دھیرے دھیرے کر کے جب حیا ایمان سے جدا ہوتی ہے تو دراصل ایمان خالی ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم جتنا اپنی حیا پہ فوکس کریں، چاہے وہ کوئی انسان مرد ہو یا عورت، سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ ایسی زبان استعمال کریں، نہ ایسا کوئی بھی عمل کریں جس سے خدا نخواستہ ہماری حیا گھٹتی جائے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حیا کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان بھی گھٹ رہا ہوتا ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو آخر میں جنت اس انسان کو نہیں مل سکتی جو بے ایمان دنیا سے خدا نخواستہ چلا گیا ہے۔ تو آئیے ہم شہزادی کے طفیل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ وہ ہمیں شہزادی کے طفیل میں
ایمان اور حیا کی نعمت عطا فرمائے اور ہمارے وقت کے امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔